عمران ایک لاپرواہ آدمی ہے جس نے جعلی کاغذات کے ذریعے اپنے بھائی کی وراثت لی۔ اس نے اپنے اکلوتے بھتیجے کو اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے پرائیویٹ ڈرائیور بنا دیا۔ ایک دن چچا نے بھتیجے سے کہا کہ وہ اسے ایک نائٹ کلب لے جائے جہاں شراب، موسیقی اور رقص ہو، لیکن بھتیجے نے انکار کر دیا اور چچا سے کہا کہ وہ اپنے اور اس کے خاندان کے لیے اللہ سے ڈریں، لیکن چچا نے اسے نوکری سے نکال دیا اور اگلی صبح اس نے ایک نیا ڈرائیور رکھ لیا جو بے ایمان تھا، جو چاہے کر لے۔ اس کے علاوہ وہ اسے ایسی بے حیائی کی کاموں کو ترغیب دیتا تھا۔ چنانچہ عمران نے اسے پسند کیا اور اسے رہنے کے لیے گھر کے باغیچے میں ایک کمرہ دیا، کیونکہ وہ ہر روز فجر کے وقت واپس آتا ہے، اور معاملات ایک ماہ تک ایسے ہی رہے۔ بعض اوقات عمران صبح سویرے اپنی بیٹی کو کھانا دینے کے لیے ڈرائیور کے کمرے میں بھیجتا ہے، لیکن جب وہ اسے بلاتی ہے تو وہ جواب نہیں دیتا، اس لیے اسے کھانا دینے کے لیے اس کے کمرے میں جانا پڑتا ہے، اور وہ اسے اپنے بستر پر نامناسب کپڑے پہنے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کے ارد گرد فحش رسالے دیکھتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جب اسے اس کے کالج تک لے جاتا ہے تو وہ جان بوجھ کر گاڑی آہستہ چلاتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے تیز رفتاری پسند نہیں ہے کیونکہ اس سے حادثات ہوتے ہیں۔ اس نے ایک بار اس کا ہاتھ تھاما، لیکن اس نے اس پر چیخ کر اسے دھمکی دی کہ وہ اپنے باپ کو بتائے گی، لیکن وہ طنزیہ انداز میں ہنسا اور کہا تمہارا باپ مجھ پر بہت اعتماد کرتا ہے، انہوں نے مجھے بھی تم پر نظر رکھنے کو کہا ہے، تو اگر تم میری مرضی کے مطابق نہیں کرو گی تو میں تمہارے باپ کو بتاؤں گا کہ میں نے تمہیں گاڑی میں لڑکوں کے ساتھ دیکھا ہے، اور بہت سی بری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ تمہارا کردار برا ہے۔ پھر جب وہ اپنے گھر واپس آئی تو اس نے اپنے باپ کو ڈرائیور کے اس کے ساتھ ہونے والے نامناسب رویے کے بارے میں بتایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد دلائی، یہ کافی ہے۔ ایک شخص کو گناہ گار سمجھا جائے کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کرتا ہے جن کو پالنے کا وہ ذمہ دار ہے، لیکن اس کا رد عمل نارمل تھا اور اس نے ڈرائیور کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کہا۔ اس نے اس معاملے کو بالکل نظر انداز کر دیا، اس لیے اس نے سوچا کہ اپنے کزن کو بتائے، لیکن اسے ڈر ہے کہ معاملات مزید نہ بگڑ جائیں کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جب اس کے کزن کو غصہ آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر سکتا ہے۔ اس نے بہت زیادہ سوچا اور اسے یہ چیز واقعی اداس کر رہی تھی کہ اس کا باپ بالکل وہی کرتا ہے جو ڈرائیور چاہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی کمزوریاں ہیں، لہٰذا اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ڈرائیور نے اس کے باپ کی کمزوریاں چھپا رکھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے بری حالت میں دیکھا ہو تاکہ وہ اپنے قریب ترین لوگوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ ایک دن بیٹی نے ہمت کی اور اپنے کزن کو فون کر کے ڈرائیور کے بارے میں بتایا کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی ہمت کیسے کی اور اپنے باپ کی کمزوری کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ وہ اپنے چچا کے پاس گیا، لیکن وہ اسے کام پر نہیں ملا۔ شام کو اس کے کزن نے فون کیا اور بتایا کہ اس کے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اب وہ ہسپتال میں ہے۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور اسے معلوم ہوا کہ ڈرائیور کی چوٹ بہت سنگین ہے، لیکن اس کا باپ اس سے کم سنگین تھا۔ رات اس کی دیکھ بھال میں گزری اور اس کے پاس قرآن پڑھا اور اس کے لیے اللہ سے دعا کی۔ چنانچہ چچا نے اس سے متاثر ہو کر اپنے بھتیجے کو گلے لگایا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اللہ سے توبہ کرے گا اور اس کی میراث اسے واپس دے گا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کی بھی رضامندی ظاہر کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم